چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو 295 چھوٹے مرزا محمد علی انجینئر کے حوالے سے ایک تو اس کو محمد علی نہ کہیں آپ، ٹھیک ہے جی، میں چھوٹا مرزا کہتا ہوں اس کو، ہاں، اسے مرزا کہیں، اسے دجال کہیں، جی، اسے ملعون کہیں، جی اسے جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے اس مرزا بندے کا نام محمد علی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زبان سے جی بنو امیہ تو نہیں، خود حضرت حسن نہیں بچے، جی حضرت حسن یا جی آن دی ریکارڈ اس کے الفاظ موجود نہیں ہیں جی جی کہ بالکل حضرت حسن تو شے ہی کوئی نہیں، بالکل بھائی ہمارا تو سب کچھ حضرت حسن ہے۔ میں آپ کو پہلی بات یہ بتاتا جاؤں کہ مرزا نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ مولانا آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ ربوہ ٹائمز نے اپنے سوشل ایکس کے اوپر سے یہ بات شیئر کی ہے کہ جی ایک مذہبی اسکالر جس کا نام چھوٹا مرزا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا، جبکہ وہ ہمیشہ جو ہے مجھ پہ تکلیف آئے گی، آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بالکل بولیں گے، آپ کو درد ہوگا، میں بولوں گا نہیں بولوں گا؟ بالکل بولیں گے آپ۔ تو جس کو تکلیف ہوگی اس کا حامی بولے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو بنو امیہ میں تھے، جی، تو بنو امیہ کی اگر ایک بیٹی عائشہ بنت عثمان جی، اگر حضرت حسن کے نکاح میں ہے تو بنو امیہ کو جو یہ الفاظ کہنا میں تے تانوں اپنی جتیاں چ بھی نہ بٹھاواں، آج کل تو وہ اندر ہے، بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ درست ہے؟ میرے خیال میں یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا، تو اس وقت ہم وضو میں بیٹھے ہیں، جی اور وضو کی حالت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات، رہی بات یہ کہ اگر حضرت حسن کو حضرت عثمان بھی قبول ہیں، حضرت ابوبکر بھی قبول ہیں، ان کے ہدیے بھی قبول ہیں، ان کا پیار بھی قبول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی قبول ہیں، اور میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ان کے اموال حضرت حسن حسین نے کیسے خرچ کیے، جی وہ ان کو قبول ہے، تو پھر میرا وہ جملہ ساری کائنات کے جملوں پہ بھاری ہو جاتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری زندگی شاید کبھی ختم ہوگی، لیکن یہ جملہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ ایسی من گڑت جتنی روایتیں ہیں یا راوی ہیں، ہم انہیں دریائے راوی میں ڈال سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، مجھے راوی کے کنارے رہنے والے لوگوں کا فون بھی آیا، گلہ کیا کہ جی آپ ہمارا پانی گندا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت یہیں پہ بس تھوڑا سا تذکرہ، جی، کیا چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو 295 چھوٹے مرزا محمد علی انجینئر کے حوالے سے ایک تو اس کو محمد علی نہ کہیں آپ، ٹھیک ہے جی، میں چھوٹا مرزا کہتا ہوں اس کو، ہاں، اسے مرزا کہیں، اسے دجال کہیں، اسے ملعون کہیں، جی اسے جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے اس مرزا بندے کا نام محمد علی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی زبان سے جی بنو امیہ تو نہیں، خود حضرت حسن نہیں بچے، جی حضرت حسن یا نہیں آن دی ریکارڈ اس کے الفاظ موجود نہیں ہیں جی جی کہ بالکل حضرت حسن تو شے ہی کوئی شے ہی نہیں، کوئی نہیں، بالکل بھائی ایسے ہمارا تو سب کچھ حضرت حسن ہے، ہی، بالکل ایسے ہی، ہمارا تو سب کچھ حضرات صحابہ ہیں، اہل بالکل بیت ایسے ہی ہیں۔ تو مرزا، میں آپ کو پہلی بات یہ بتاتا جاؤں کہ مرزا نہیں بچے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ مرزا نہیں بچے گا۔ یہ کل کی بات ہے، میری علامہ طاہر اشرفی صاحب سے بات ہوئی ہے، اللہ ان کی امریکہ زندگی دراز تک اور یورپ تک جتنے ویٹیکن کے جو بڑے جی ہیں جی جی کرسچن کمیونٹی کے جی بڑے جی پوپ ہیں، جی انہوں نے بھی رابطہ کر لیا ہے ہماری گورنمنٹ سے بھی، اور علامہ طاہر اشرفی صاحب کے بقول ان سے جی بات بھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی بھی تمام کرسچن برادری نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جو الفاظ چھوٹے مرزے نے، دجال نے حضور کے لیے استعمال کیے ہیں، یہ اس کے اپنے اختراع شدہ ہیں۔ عیسائی کمیونٹی میں نہ یہ لفظ کہیں حضور کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ لکھا گیا ہے، نہ ہی بولا گیا ہے۔ تو صحیح، اب مرزا یوں پھنس چکا ہے کہ مرزے پر ایک تو یہ الزام کی زد میں آ گیا ٹھیک ہے، کہ عیسائی کمیونٹی پر، اور شاید آپ نے ذکر کیا تھا جی جی کہ بڑا مرزا جو تھا، بڑے مرزا نے بھی سیم یہی الفاظ اپنی وہ جو ہے نا وہ پیشاب زدہ تحریر کے اندر یہی الفاظ لکھے ہیں اس نے، عیسائی کے متعلق، تو وہ اس کی سختی سے تردید کر رہے ہیں۔ جی تو ایک تو عیسائی کمیونٹی پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کا جو الزام ہے، الزام گستاخی کا ان پہ لگا کے اس نے اپنے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ الگ آ چکا ہے، اور اس کی اپنی جو گستاخی ہے وہ الگ آ چکی ہے۔ گستاخی یہاں کی تو ایک لمبی اس کی داستان ہے۔ جی جی، سب سے پہلے اس نے یہودیوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل وہ لفظ کہا، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جی، اور دوسرا پھر جب اس کے اوپر گرفت نہیں ہوئی، چونکہ پاکستان میں یہودی تو تھے نہیں، جی جی
جو اٹھتے بات کرتے ہیں. اب مسلمان تو ایک لمبے عرصے سے, آپ بڑے لمبے عرصے سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی, مولانا موصف صاحب بات کر رہے ہیں, مولانا عمران صفدر صاحب بات کر رہے ہیں. یعنی کہ لوگ ہمارے بات کر رہے ہیں لمبے عرصے سے اس کے اوپر, لیکن وہ سنوائی نہیں ہو رہی تھی. یہ کیا وجہ ہے کہ جب اس نے کسی ایسی کمیونٹی کے خلاف بات کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھائیوں والا ضرور ہے, ایز اے پاکستانی وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے, اداروں کے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ ہے, ہمارے ساتھ رہنا سہنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. پاکستان میں مینارٹی کا بہت احترام کیا جی الحمدللہ. اور اسلام کے بعد پاکستان نے جتنا مینارٹی کا لحاظ رکھا ہے الحمدللہ, ان کی روایات و اقدار کا لحاظ رکھا ہے جی, اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر اسلام کے قوانین کے مطابق مینارٹی کا خیال کرنے میں کسی کنٹری کا نام ہے تو وہ پاکستان ہے. تو مولانا آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ ربوہ ٹائمز نے اپنے سوشل ایکس کے اوپر سے یہ بات شیئر کی ہے کہ جی ایک مذہبی اسکالر جس کا نام چھوٹا مرزا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا, جبکہ وہ ہمیشہ جو ہے مجھ پہ تکلیف آئے گی, آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بالکل بولیں گے. آپ کو درد ہوگا, میں بولوں گا نہیں بولوں گا؟ بالکل بولیں گے آپ. تو جس کو تکلیف ہوگی اس کا حامی بولے گا. بالکل, یعنی کہ جن کا یہ پیدا کردہ ہے وہ بولے گا, جن کا یہ شاخ تراخی ہے وہی بولیں گے, وہی اس کے حق میں آئے ہیں. اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ آپ کا بیان کبھی ربوہ والے اپنے چینل پہ نہیں چلائیں گے, بالکل میرا نہیں چلائیں گے, مسلمانوں کا نہیں چلائیں گے, تو اس کا تو چلتا ہے براہ راست کبھی بھی نہیں. جی دیکھیں اس کی علمی حیثیت تھی نہیں. جی یہ جن کا ایجنڈا تھا نا, جن کا, وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ وہ ناکام ہو گئے. بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جی. اب پاکستان کا قانون کسی وقت تو حرکت میں آنا تھا انشاءاللہ. وہ لوگ بھی آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسے بندے کو کھڑا کیا جو ہمارا کام نہیں کر سکا. بالکل ایسے, وہ جو بھی اس کے سر پہ تھا وہ آج ان کے پچھتانے کا وقت ہے. بالکل. دوسرا, ہمارے علمی حلقے میں کچھ احباب سے غلطی ہوئی کہ وہ اپنی بڑے لیول کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کا نام لے کر اس کا ذکر کیا جس سے اس کو تقویت ملی. حالانکہ اس کی علمی حیثیت اتنی ہے, آپ حیران ہوں گے کہ پورے ملک کے پاکستان میں کسی چھوٹی سی مسجد, روڈ پہ جو مسافر مسجد ہوتی ہے نا, اس میں بھی اس بندے کا کوئی بیان ثابت نہیں ہے. اچھا, ایک اور بھی مزے کی بات بتا دوں آپ کو, بڑی حیران کن بات ہے آپ کے لیے میں کرتا ہوں. آپ ہر جگہ بیٹھتے ہیں تو آپ ذرا یہ کوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا نا ایک چینل ہے شاہد اینڈ بلال کا. اچھا جی, اور اس کے وہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ دونوں اسٹوڈنٹس اس کو ہر ہفتے اپنی لائیو سٹریم میں لے کر آتے تھے. آڈینس جاتی تھی, اس سے مذہبی سوال کرتے تھے, مسائل پوچھتے تھے, یہ مسائل بیان کرتا تھا. اب جب سے یہ ہوا ہے, اندر ہوا ہے, تب سے لے کر اب تک وہ چینل پر کوئی ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں آ سکا کہ جو اس کی جگہ آ کر بیان کر سکے, جبکہ اس کو 40 سال ہو گئے بات کرتے ہوئے. اگر 40 سال میں یہ اپنا ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں تیار کر سکا کہ جو اس کی عدم موجودگی میں کوئی لوگوں کی رہنمائی کر سکے, لوگوں کو بات بتا سکے, تو وہ چینل تب سے بند پڑا ہوا ہے. اب وہ چینل کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹا صاحب آئیں گے تو وہی بات کریں گے, وہ آئیں گے تو وہی بات کریں گے. تو اس کا مطلب ہمارے یہاں میری بات کو آپ نے ماشاءاللہ تقویت دی کہ جس طرح پورے پاکستان کی کسی ایک مسجد میں, کسی دینی ادارے میں اس کا بیان نہیں ہو سکا اور اس کے ماننے والے اس کی سیٹ نہیں سنبھال سکے, جی, تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پلمبر یا ایک ٹیکنیشین یا تاریں واریں ٹھیک کرنے والا بندہ یا مکینک یا جو بھی اسے کہہ لیں, جی, اس بندے کی کیا علمی حیثیت ہوگی. اس نے اس زمانے میں جب چیخا نا, بہت زیادہ چلایا, جی, اور لوگوں نے بھی شور شرابہ کیا کہ جناب اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں رہا, تو اس نے ہمارے بڑے اکابرین کا نام لیا. تو میں نے کراچی میں آن دی ریکارڈ, ابھی بھی بول نیوز کے چینل پر بات موجود ہے, میں نے اس کے وہاں کچھ حامی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کی موجودگی میں کہا, میں نے کہا آپ بڑوں کو چھوڑیے, آپ صرف ہمارے پاس آ جائیے, چینل پرووائڈ کرنا, آپ کو بٹھانا, آپ کو لانا, آپ کو ٹکٹ دینا, آپ کے اخراجات برداشت کرنا ہمارا کام ہے. آپ یہاں تشریف لائیں, آپ بڑوں کو چیلنج کرتے ہیں. ہمارے بڑے بہت بڑے ہیں, میں ان کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. بالکل, میں ایک بچہ ہوں, اپنے بڑوں کے مقابلے میں بچوں کی جگہ پر ہوں. دیوبندیوں کا میں چھوٹا سا اتحاد مسالے کے ثلاثہ کا دائی طالب علم ہوں. آپ یہاں آ جائیں, آپ کے لیے بڑا آسان چیلنج رکھا ہے آپ نے. آپ اکابرین کو چیلنج کرتے ہیں, چیلنج آپ کو یہ ہے, اور آج بھی یہ چیلنج ریکارڈ پہ موجود ہے کہ آپ یہاں آئیں, آپ صرف ایک روایت پڑھیں, حدیث سند کے ساتھ بر روایت, اپنے سے لے کر حضور تک لے جائیں, جی, اور ہم آپ کے مقابلے میں 100 پڑھیں گے. 100 میں سے ایک جگہ بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم ہار گئے, آپ جیت گئے. حضرت اگر ناراض نہ ہو ایک چھوٹی سی بات کر دوں,
آپ نے پوری روایت کا کہہ دیا ہے. اس کو بخاری مسلم کھول کرنا. جی جی چلے یہ چیلنج میری بات مکمل ہوگی تو آپ کا جواب آ جائے گا. جی. میں نے کہا اگلا چیلنج، ہم 100 روایات زبانی پڑھیں گے، کتاب سامنے نہیں ہوگی، جی. کتاب آپ کو دے دیں گے، آپ کتاب دیکھیں. جی. آپ نے جو ایک پڑھنی ہے وہ بھی دیکھ کے پڑھنی ہے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اس کا آج تک جواب کا انتظار ہے، جواب نہیں آیا. آئے گا بھی نہیں. میں اس کے پڑوس میں جا کر مولانا عطا اللہ طارق صاحب ہیں، تحریک خدام اہل سنت کے بڑے بزرگ ہیں. جی. ان کی مسجد کا یہ نمازی رہا بچپن میں، ہوں. اور وہاں سے انہوں نے اس کو گیٹ آؤٹ کیا. جی. تو وہاں یہ لوگوں کو بگاڑتا تھا نماز کے بعد بیٹھ کر. اس کی اکیڈمی کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا تشریف لائیں. خیر اس کی جو وہاں قصے کہانیاں جیلم کے لوگوں نے بتائے، وہ پھر وہ جو شجرے ہوتے ہیں نا، اوتلمباد ادالی کا زنی، اس کے مطابق پھر یہ بندہ ہمیں سمجھ آیا کہ یہ صحابہ اکرام کے خلاف جو زبان بونکے، پھر قرآن تو قرآن ہے، قرآن نے جو کہہ دیا. بالکل ایسے. خیر بہت شکریہ آپ نے اس کے اوپر اپنا موقف دیا، اور ناظرین بھی انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. اب چلتے ہیں، وہ صحابہ کی بات چل رہی تھی. پلیز. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. جی. امیر المومنین ہونے کے ساتھ ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بالکل ایسے. سسر بھی ہیں. اب تھوڑا سا ہم 14ویں صدی میں رہ رہے ہیں نا. جی. حضور کو پیدائش کے وقت سے اس ربیع الاول میں 1500 سال ہو چکے. 1500 سال ہو چکے ہیں. آج ہمارے ہاں سسر کا کتنا احترام ہے؟ بہت زیادہ. بہت احترام. ٹھیک ہے جی. بہت احترام. بلکہ سسر ہی کا ہے. سسر ہی کا ہے. تو دوسرا جی جی تو آپ دوسرا یہ دیکھیں کہ کوئی بوڑھا ہو آپ کے محلے میں گلی میں آئے، آپ نہیں جانتے. جی بالکل ایسے. تو ہم احترام کرتے ہیں، پورا احترام راستہ کرتے پہلے دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے میں اپنی گاڑی کا کبھی بھی روڈ پر دروازہ نہیں کھولتا، کبھی. بالکل صحیح. لیکن میری نظر پڑ جائے کہ کوئی وردی میں بوڑھا ہو یا بغیر وردی کے کوئی سفید ریش ہو، تو میں اپنی گاڑی روک کر اسے پوچھتا ہوں، بٹھا لیتا ہوں. بالکل ٹھیک. حالانکہ ساتھی منع بھی کرتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن امیر المومنین پھر جو بوڑھا ہے وہ عام آدمی بھی نہیں ہے، اللہ، وہ نبی کا دوہرا داماد ہے. دوہرا داماد ہے. آپ غور کیجیے گا جملہ. کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک نوجوان بڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے. تو حضرت عثمان کو شک ہوا، کہا یہ کون ہے؟ کہا جی حضرت حسن ہے. تو سردی کا زمانہ تھا، آپ اٹھے اور اتنے دوڑے کہ آپ کے شانوں سے چادر گر گئی. اللہ اکبر. آپ نے جا کر زور سے کہا حسن پھینکو ایسے لکڑیاں نیچے. جب لکڑیاں پھینک دیں تو پھر بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا آپ نے لکڑیاں اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں؟ کیا میں نے آپ کو 2 غلام نہیں دیے دونوں بھائیوں کو؟ اللہ اکبر. اللہ. تو حضرت حسن نے مسکرا کے فرمایا چچا جان اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ایک غلام فوت ہو گیا چند دن پہلے، اور دوسرا اپنے علاقے میں گیا تو بیمار ہو گیا، واپس نہیں آیا. تو میں نے کہا آج میں اپنے گھر کا کام، گھر کی لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے لے آتا ہوں. اللہ. اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اللہ. تو اب اگلا جو جملہ ہے وہ سننے والا ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا سسر بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عمر میں ان کے والد حضرت علی سے بھی بڑے ہیں، بالکل ایسے، بوڑھے بھی ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا ایک غلام فوت ہو گیا، دوسرا غلام بیمار ہو گیا، یہ غلام جو حاضر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کبھی سسر نے بھی کہا کہ تم لکڑیوں کا مجھے کیوں نہیں کہا؟ اللہ اکبر. یا داماد کبھی لکڑیوں کا کہے گا؟ اللہ اکبر. اسی لیے مولانا مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال جملہ لکھا ہے صحابہ اکرام کے متعلق. کیا بات. کیا جملہ لکھا؟ کہ صحابہ اکرام حضور کی اولاد کو اپنی زبانوں پہ لانے کے لیے بہانے تلاش کرتے تھے. واہ واہ واہ. کیا بات. ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت مطاف میں مکھی یا مچھر مارنے کا کیا فدیہ؟ کہا کہاں کے ہو؟ کہا کوفہ کے. تو اب دیکھیں نا بہانہ تلاش کیا حضرت حسن کی، حضرت حسین کی بات کرنے کا بہانہ تلاش کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے. کیا بات ہے. کہا کہاں کے ہو؟ کہا کوفہ کے. کہا ظالموں، حسین شہید کر دیا، اس کا کبھی کفارہ نہیں پوچھا. کیا بات. اور مچھر اور مکھی مارنے کا تم کفارہ پوچھتے ہو. کیا بات ہے. کیا تو صحابہ اکرام کے متعلق یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جی. کہ وہ ہر وقت ان کا ذکر کرنا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اور ان کے ذکر کے لیے، ان کی بات کرنے کے لیے، ان کی مدح سرائی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
حضرت حسن اور حسین دونوں مکہ آ گئے. ہوں. یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر جی. موقع ملے نا تو یہ میرا یہ جو والا جملہ ہے نا جی یہ الگ کاٹ کر بھی آپ ڈالیے گا. جی فیس ضرور بک پر. انشاءاللہ. امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نا عاشق صحابہ گزرے ہیں. صحیح. اور یہ عام آدمی نہیں تھے. ہوں. یہ وہ آدمی تھے کہ ابن تیمیہ علمی اختلاف کے باوجود ہوں. جا کے تاج الدین سبکی کے چھوٹی سی مسجد میں ہوں. انہوں نے 1000 رکعت نماز نفل ادا کی ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ کسی نے پوچھا آپ یہاں کیوں؟ ایک علمی اختلاف ہے، ہوں. دوسرا امام تاج الدین سبکی کی مسجد میں آ کے اتنے نفل پڑھتے ہیں آپ روزانہ، یہ کیوں اتنی نماز کیوں؟ ہوں. کہا میں یہ چاہتا ہوں، ابن تیمیہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سر وہاں لگے جہاں سبکی کے قدم لگے. واہ 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 واہ. اس درجے کے پائے کے آدمی تھے. واہ. وہ اپنی کتاب طبقات شافعۃ الکبریٰ میں ہوں. عجیب جملے لکھتے ہیں. ہوں. کہتے ہیں جب یہ دونوں حضرات نا بھائی حضرت حسن اور حسین مطاف میں ہوں. طواف کر کے مقام ابراہیم کے قریب نفل پڑھ کے بیٹھے، ہوں. تو حضرت حسین سے کسی بندے نے سوال کیا، بڑا سننے والا سوال. واہ کیا بات ہے. کہا حضرت آپ اتنا مال تقسیم کرتے ہیں، اتنے پیسے تقسیم کرتے ہیں، اتنا گوشت، چربی، اونٹ، بکریاں، جو کچھ آپ کے پاس آ جائے آپ لوگوں پہ لٹاتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک. سارا دن آپ کا تقسیم کرنے میں گزرتا ہے، جبکہ آپ کا بزنس کوئی نہیں ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا بات ہے. روزانہ جو اتنا خرچ کرتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نواسۂ رسول تھے، اللہ نے بڑا ان کا اس بندے کے ذہن میں یہ سوال آیا تو کل کو کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. آپ نے قریب قریب جو لوگ تھے کہا بھائی تو نے بات سنی، تو نے سنی، سب کو قریب بلا لیا. واہ اتنے میں بڑے بھائی جان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. کیا بات ہے. کہا یہ آواز کیسی اونچی ہوئی؟ کہا بھائی جان اس بندے نے یہ سوال کیا ہے، اس کو جواب دیں آپ. کہا سوال آپ سے ہوا ہے، جواب بھی آپ دیں. کیا بات ہے. سوال آپ سے ہوا ہے، جواب بھی آپ دیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کہا تم یہ سوال دوبارہ کرو. اس نے کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں نے گستاخی نہیں کی، ایک سوال کیا ہے. فرمایا یہ سوال کسی اور کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اس نے سوال دوبارہ کیا کہ آپ کا بزنس کوئی نہیں ہے، اتنا مال کہاں سے آتا ہے؟ تو مولانا ابو بکر صاحب، کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے. میں اسی لیے اپنے علماء سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار اپنی اساسی کتب کا مطالعہ کر کے جمعہ پڑھاؤ، کیا بات ہے. اور جب بھی صحابہ کو بیان کرو بزبان اہل بیت کرو، اہل بیت کو بیان کرو بزبان صحابہ کرو. حضرت حسین نے جو جواب دیا ہے وہ اہل سنت کی پگڑی اور ماتھے کا جھومر ہے. سبحان اللہ. فرمایا بھائی سنو، میں اور میرا بھائی حضرت حسن بن علی جب پوچھ کر کسی کا مال خرچ کرتے ہیں، اس ہستی کا نام عبد الرحمن ابن عوف ہے. کیا بات. اور میں اور حضرت حسن بن علی میرا بڑا بھائی بغیر پوچھے جب جہاں جتنا مال خرچ کرتے ہیں اس ہستی کا نام عثمان غنی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت عمدہ. بہت عمدہ. آپ میری چیز بغیر پوچھے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہماری بے تکلفی ہے، دوستی ہے. میں آپ کی گاڑی نہیں استعمال کر سکتا. بالکل ایسے. حضرت عثمان غنی سے کسی نے پوچھا کوئی ایسی خواہش ہے جو پوری ہو گئی؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا ہاں 2 خواہشیں پوری ہو گئیں. کہا کون سی؟ کہا خواہش تھی کہ سسر رسول اللہ ہوں اور داماد عثمان ہو. کیا بات ہے. واہ. یہ بھی خوب خواہش پوری. جی. کہا دوسری خواہش کون سی پوری ہو گئی؟ واہ. کہا دوسری خواہش یہ پوری ہو گئی کہ مال میرا ہو، تقسیم کرنے والے ہاتھ حضرت حسن حسین کے ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت عمدہ. بہت عمدہ. یہ اہل و سنت کی وکالت کون کر رہا ہے؟ حضرت حسن کر رہے ہیں. حضرت حسن کر رہے ہیں. حضرت حسین کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جب انہوں نے پہرا دیا تو وہ پہرے کی ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ جب باغیوں نے بغاوت کر دی تو حضرت حسنین کریمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو وہ ذرا واقعہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب شہید ہو گئے تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا بھی. اس جملے کو تو ہم روزانہ اپنی وال پہ لکھتے ہیں، پہرا جاری رہے گا. تو اس لیے میں نے آپ سے بھی سوال کر دیا نا کہ وہ پہرے والی بات ذرا بتائیں. دیکھیں جی، پہرا دیتے کیوں نہ؟ نماز جنازہ ہو رہی ہے. نماز جنازہ میں حضرت حسن حسین آئے اور پچھلی صفوں میں تو حضرت عثمان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی نے پوچھا آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جنازہ پڑھائیے، جنازہ حاضر ہے. تو آپ نے حضرت حسن حسین کو یوں سر اٹھا کے دیکھا. فرمایا حسنین کریمین کہاں ہیں؟ فرمایا آگے آ جائیں.
تو میں یہاں اپنے وجدان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہماری صفوں میں بھی اگر کوئی بڑی ہستی آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں. وہ تو صفوں میں سارے ہی بڑے ہیں نا, سارے بڑے ہیں جی, بالکل ایسے چھوٹا تو ہے ہی کوئی نہیں. ایسے ہی ہے. اس امت کے سب سے بڑے وہی لوگ ہیں. جی جی جی. تو ان صفوں میں بھی حضرت حسن حسین کو آگے بلایا, آگے بلا کے کھڑا کیا. تو میرا وجدان کہتا ہے حضرت علی نے کہا ہوگا کہ کیوں آپ نے ان کا انتظار کیا, کیوں بلایا. تو حضرت عثمان نے جواب دیا ہوگا کہ علی, یہ جو جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ فرض کفایہ ہے اور ان کا ادب و احترام فرض عین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جہاں تک پہرے کا تعلق ہے, یہ جو ہم پہرا دیتے ہیں نا عثمان غنی پہ, یہ ہم نے سیکھا ہی حضرات حسنین کریمین سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ جب بغاوت ہو رہی تھی تو حضرت علی نے اپنے بچوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, واہ, اور حضرت علی نے خود پانی پہنچانے میں مصروف. بالکل ایسے ہی. آج کربلا کے ساقی کی بات ضرور کرتے ہیں, مدینہ کے ساقی کی بات کیوں نہیں کرتے. بالکل ایسے. کربلا کے ساقی عباس تھے تو حضرت عثمان کے ساقی حضرت علی تھے. حضرت علی تھے. پگڑی پھینکی بالکل ایسے کہ میں آپ تک آنے میں کامیاب ہوا, مگر انہوں نے مشکیزہ پھاڑ دیا. آج پہرے کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے پہرا حضرت حسن حسین نے دیا, اور بڑی تندی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی وفاداری کے ساتھ دیا. یہ الگ بات ہے کہ باغی بیک اپ دیوار سے آئے اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. حضرت علی صرف حضرت حسن حسین پہ ناراض نہیں ہوئے, بلکہ انہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش فرمائی, اور انہوں نے کہا ابا جان ہم دروازے پہ کھڑے رہیں, دروازے سے کوئی نہیں آیا, بیک اپ سے یہ لوگ آئے ہیں. اور میں یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی کرتا جاؤں کہ آج بہت سارے لوگ بعض صحابہ کرام کو معاف کر دیں, وہ آپ کا بڑا پیارا جملہ ہے چھوٹا مرزا. ہاں جی. چھوٹے مرزے سے متاثر ہوں یا کسی اور سے متاثر ہوں, وہ صحابہ کرام کو معاف کر بھی دیں تو وہ حضرت معاویہ کو نہیں کرتے. ہاں جی. تو اس موقع پر شاید وقت کم ہے, جی. میں اپنی آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آتا ہے نا جی, تو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی لڑائی ہوئی. ہمارے یہاں ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بریک اپ میں گپ شپ ہوتی ہے, پانی شانی ہم لوگ منگاتے ہیں, پیتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے, علامہ صاحب تھے, وہ دو بندوں کو قائل کر رہے تھے. کہتے ہیں جی دیکھیں جمل میں یوں ہوا اور صفین میں یوں ہوا, لڑائی ہوئی, یہ ہوا, فلاں ہوا. تو میں قریب بیٹھا ہوا تھا, بظاہر تو میں موبائل میں لگا ہوا تھا, لیکن گفتگو میرے کان ادھر تھے. تو جب انہوں نے جمل کا نام لیا تو میں نے کہا یہ سنی بچہ ہے, اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. تو میں نے کہا علامہ صاحب ذرا اونچی آواز سے بولیے گا, ہم بھی سننا چاہیں گے آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ جو لڑائی ہوئی امیر المومنین مولا علی کی اور معاویہ کی. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا لڑائی ہوئی؟ کہتے ہیں جی ہوئی. میں نے کہا نہیں ہوئی. کہتے ہیں نہیں ہوئی, شہادتیں نہیں ہوئی. میں نے کہا شہادتیں ہوئی ہیں. کہتے ہیں تیر تلوار نہیں چلے. میں نے کہا چلے ہیں. جنازے نہیں اٹھے. میں نے کہا اٹھے ہیں. تو کہتے ہیں پھر کہ لڑائی کیسے؟ میں نے کہا لڑائی نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اہل سنت میں ایک مضبوط سنی ہوں, سنی طالب علم ہوں. باوجود اس کے شہادتیں بھی ہوئیں, تیر بھی چلے, تلواریں بھی چلیں, جنازے بھی اٹھے, شہادتیں بھی ہوئیں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ لڑائی نہیں ہوئی. کہتے ہیں آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ لڑائی ہوئی نہیں, کرائی گئی. لڑائی ہوئی نہیں, کرائی گئی. کہتے ہیں جی آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کس نے بتایا تو آپ مان لیں گے. کہتے ہیں جی دلیل دیں. میں نے کہا جی مجھے حضرت حسن بن علی نے کہا ہے. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ لڑائی ہوئی ہوتی تو حضرت حسن کبھی صلح نہ کرتے. کیا بات ہے. یہ لڑائی ہوئی نہیں. اس کے تفتیشی سب سے بڑے تفتیشی افسر حضرت حسن بن علی ہیں اس کیس کے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے ابا جان اور میرے چچا جان حضرت معاویہ, ان دونوں میں لڑائی ہوئی نہیں, کرائی گئی ہے, دونوں اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے, بارش ہوئی, درمیان میں کھڑے ہو کر باغیوں نے یا ان لوگوں نے یا ان کے بڑوں نے ادھر بھی تیر برسا دیے, ادھر بھی تیر برسا دیے. جب لڑائی ہو گئی انہوں نے کہا جی پہلے انہوں نے برسائے, انہوں نے کہا پہلے انہوں نے برسائے. تو آہستہ آہستہ تفتیش نکلتے نکلتے حضرت حسن کے کانوں نے اور جب فہم نے, اب حضرت حسن کا فہم کیسا تھا. حضرت علی ہر بات میں مشاورت کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ بیٹے سے مشاورت کیوں کرتے ہیں؟ بالکل ایسے. کہتے ہیں میں حضرت حسن کی ذہانت میں رسول اللہ کا فہم دیکھتا ہوں. بے شک ایسے. تو اس بنیاد پر جب انہوں نے جانچا تو انہوں نے صلح کی. اب صلح کے بعد آپ کی میری لڑائی ہو جائے, لڑائی کے بعد کوئی بندہ کہے ہمارے بچوں کو لڑائے کہ اس کے باپ نے تو یہ کہا تھا, اس کے باپ نے تو یہ کہا تھا. بھائی لڑائی کے بعد جب صلح ہو گئی تو صلح کے بعد کوئی بندہ ذکر کرے, وہ کون ہے؟ شرارتی ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے.
تو صلح کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی کے بچے ہیں، بالکل ایسے اور ہی پھر ان کے ساتھ حضرت علی کی، حضرت معاویہ کی اور ان بچوں کی آپس میں محبت کیسی ہے؟ بالکل اس پر ایک واقعہ، جی حضرت معاویہ ساری زندگی بڑا زرق برق لباس پہنتے تھے. ایسے ہی ہے. آپ نے گلے میں ایک چادر ڈالی ہوئی ہے جس کا ہرا کلر ہے، اور کسی نے پوچھا، دیکھا کہ حضرت معاویہ اس چادر کو چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اپنی داڑھی سے مسل رہے ہیں. پوچھا حضرت معاویہ سے کہ آپ تو بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں، یہ چادر کوئی نئی بھی نہیں ہے، اس چادر سے اتنی محبت کیوں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مجھے اس چادر سے رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کیا چادر آپ کو رسول اللہ نے دی؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ نے نہیں دی، مجھے نواز رسول حضرت حسن بن علی نے دی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ناظرین بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ العزیز ایسے ہی معطر گفتگو، صحابہ کی گفتگو آپ تک ہم لاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. مجھے اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.